سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں احباب کو ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز تہجد کی فضیلت۔ تو ہمارے پینل میں جو احباب موجود ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی علامہ اکرام اعظم زاہدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ علامہ عبدالرحمن چشتی صاحب موجود ہیں۔ میں ان احباب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے رحمت رمضان پروگرام کو چار چاند لگائے۔ درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں، اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدھا بننے کا، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدھا بننے کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، 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 اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عقل والوں، عقل والوں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لوٹا دیتے ہیں، درد و عالم کے مارے ہوئے کیا دیتے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی آسان انداز میں بارگاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت کے پھول نچاور کر رہے تھے جناب حافظ عبدالرحمن چشتی صاحب۔ پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ ہمارے آج کے اس پروگرام رحمت رمضان کا جو عنوان ہے وہ ہے نماز تہجد کی فضیلت۔ تو اس کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس حافظ صاحب موجود ہیں، جناب حافظ علامہ
اکرام اعظم زاہدی صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ اسی موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی ومن اللیل فتہجت بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو ظہیر بھائی میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک میں رحمت رمضان کا حصہ بننے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل میں، علم میں برکت عطا فرمائے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے اپنے پیارے حبیب کو کہ آپ رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد ادا کریں۔ جی جی۔ اور دوسرا مقام ہے وہ مقام محمود کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ اب اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کے اوقات کا بیان کیا ہے، وہ بتا دیا ہے، وہ ہر کسی پر فرض ہے، لیکن جو نماز تہجد ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر فرض ہے، یعنی آپ کی ذات پر زائد عبادت ہے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ نماز تہجد کا معنی یہ ہے کہ نیند کو ترک کر دینا اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنا۔ اور دوسری چیز مقام محمود کیا چیز ہے؟ مقام محمود وہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، سبحان اللہ، جہاں تمام انبیاء اپنی نظر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، حضور فرماتے ہیں وہاں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اور نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے؟ آپ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے احیاء العلوم میں روایت نقل کی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور کے زمانہ میں ایک آدمی تھا اور اس کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب لوگ رات کو سو جاتے، اپنے بستر کو نرم کر کے غفلت کی نیند سو جاتے، تو وہ آدمی رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا، پھر رب کی بارگاہ میں نوافل ادا کرتا، اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب کی تلاوت کرتا اور دعا مانگتا۔ دعا کون سی مانگتا؟ کہ یا الہی مجھے دوزخ کی آگ سے بری کر دے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا، حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی یہ دعا مانگتا ہے، حضور فرماتے ہیں اب دوبارہ یہ عمل کرے تو مجھے بتانا۔ صبح کے وقت جب دوبارہ اس آدمی نے یہ دعا مانگی، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں چلے گئے، حضور صحابہ کرام کو ساتھ لیے اس آدمی کے گھر چلے گئے، اب اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اب اس نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، عرض کی یا الہی مجھے دوزخ کی آگ سے بری کر دے۔ صبح کے وقت جب حضور سے ملے، حضور نے فرمایا فلاں آدمی تو نے رب کی بارگاہ میں جنت کو کیوں نہیں مانگا؟ اب وہ آدمی کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قابل نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اعمال اس قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ مقام عطا کر دے۔ تو ابھی کچھ وقت گزرا، حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیارے حبیب آپ اپنے امتی کو یہ خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دوزخ سے بھی بری کر دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ نماز تہجد ادا کرنے کی، یعنی رات کو نیند کو ترک کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے کی یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کرتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا یہی مامور تھا۔ اب کہتے ہیں کہ آپ کا ایک خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے 6 مہینے آپ کی خدمت کی ہے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ آدھی رات گزر جاتی تو پھر رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، یعنی آدھی رات سو کے گزارتے اور آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر کے گزارتے۔ آپ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت آپ سفر پر روانہ ہو گئے، آپ ایک بستی کے پاس سے گزرے، ایک ایسے گاؤں کے پاس سے گزرے، جب ان لوگوں نے آپ کو دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ وہ ہستی ہے جو ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ گھر میں آ گئے، پھر آپ نے ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی، اور آپ نے کہا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ لوگ میرے متعلق وہ گمان کرتے ہیں جو مجھ میں نہیں ہے، کہ یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں ساری رات اللہ کی عبادت کرتا ہوں، حتیٰ کہ میں ساری رات نہیں بلکہ آدھی رات رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، تو کہتے ہیں اس کے بعد آپ ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، ہم سحری کے لیے اٹھتے بھی ہیں، سحری کرتے بھی ہیں، اگر ہم وضو جہاں ہم نے منہ ہاتھ دھونے ہیں وہ ہم وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ 2 نفل ادا کر لیں، کیا اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو آخر پر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
ماہ رمضان کی صحیح قدر کرنے کی اور ماہ تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سامعین ذوالفقار، بہت ہی آسان انداز میں اپنے موضوع کو برقرار رکھتے ہوئے نماز تہجد کی فضیلت بیان فرما رہے تھے جناب علامہ اکرام اعظم زاہدی صاحب. اللہ کریم ان کو مزید برکتیں اور کامیابیاں عطا فرمائے. اور آخر میں بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.